ہالٹ کی زوردار آواز جیپ میں لگے ایمپلیفائر سے گونجی۔ ریکھا نے شاید اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اس کے ساتھ ہی فائرنگ کا شور سنائی دیا، لیکن یہ مناظر دیکھنے کی تاب مجھ میں کہاں تھی۔ میں جانتا تھا وہ کسی بھی لمحے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میں کمر کے بل جھکا پوری رفتار سے سامنے کی سمت منہ اٹھائے دوڑ رہا تھا۔ اس لمحے پورب پچھم کا کوئی اندازہ مجھے نہیں تھا، بس ایک ہی خیال دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا کہ جتنا تیز ہو سکے یہاں سے بھاگ کر نکل جاؤں۔ پولیس والے شاید ریکھا کے چکر میں الجھے ہوئے تھے یا پھر اپنی فائرنگ کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رک گئے تھے، اور یہی مہلت میری خوش بختی بن گئی تھی۔ جب تک جیپ سڑک کے کنارے پہنچتی میں کافی دور نکل چکا تھا۔ ان لوگوں نے بھی وہاں رکنے کی بجائے میرے گرد گھیرا ڈالنے کی سوچی تھی۔ یوں اگر وہ جیپ فٹ پاتھ سے نیچے اتار لیتے تو بھی آگے انہیں صاف راستہ نہ ملتا۔ اب وہ شاید چکر کاٹ کر مجھے گھیرنے کی فکر میں تھے، کیونکہ اس علاقے سے میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ اس لمحے بجائے بے وقوفوں کی طرح ایک ہی سمت منہ اٹھا کر بھاگتے رہنے کے، میں نے وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسلسل بھاگنے سے اب میری سانس بھی پھولنے لگی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر مکانات کی قطار اور ان سے جھانکتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ شاید یہ سڑک گھوم کر اس طرف آتی ہوگی اور پولیس نے اسی سمت سے آنا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک صورتحال کا جائزہ لیا، پھر ایک انتہائی خطرناک لیکن محفوظ فیصلہ کر کے دوبارہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دوبارہ اسی سڑک پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات کبھی پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میں اس طرف لوٹوں گا، اور اگر انہوں نے اس امکان کو مد نظر رکھا بھی تو ظاہر ہے وہ وائرلیس کے ذریعے پولیس کی کسی دوسری گشتی جیپ کو اطلاع دے کر اس طرف روانہ کرتے، اور ایسی جیپیں اپنے سائرن کی آواز سے دور ہی سے پہچانی جاتی ہیں۔ ابھی تو ان کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے لیے باعث اطمینان صرف یہ بات تھی کہ مسلسل لڑکنیاں کھانے کے باوجود کپڑے ابھی پھٹے نہیں تھے۔ البتہ میری جیکٹ کی آستین پر مقتول کے خون کے نشانات ضرور تھے، اور اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ کسی کو مجھ پر شک ہو سکتا تھا۔ میں نے جیکٹ سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی جیبیں خالی کر کے اسے وہیں پھینک دیا۔ سڑک پر لگے ایک بجلی کے بلب کی روشنی میں میں نے دوبارہ اپنے آپ پر تنقیدی نظر ڈالی اور کسی محفوظ پناہگاہ کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے آج کی رات اکیلے ہی گزارنی تھی۔ صبح سے پہلے کسی سے ملاپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کولکاتہ کی CID کے متعلق مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس ایریا کے ارد گرد فائرنگ ہوئی تھی۔ پولیس نے یقیناً اب تک وہاں سے 2 لاشیں بھی برآمد کر لی ہوں گی۔ ریکھا پر فائرنگ اور میرا وہاں سے فرار، یہ سب باتیں اس امر کی طرف بخوبی اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ علاقہ جس میں میں گھوم پھر رہا ہوں پولیس کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ یہاں کا کوئی ہوٹل، آشرم، مندر، گردوارہ، سرائے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ خفیہ پولیس کے جوان شکاری کتوں کی طرح مشتبہ لوگوں کے تعاقب میں تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مال کے اس طرح ہاتھوں سے نکل جانے پر اس معاملے میں دلچسپی لینے والی دوسری پارٹیاں بھی ہوشیار ہو چکی تھیں، اور وہ سرگرمی سے میری تلاش میں مصروف تھیں۔ اس وقت دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ میرے ساتھی وہاں سے پیکٹ ضرور حاصل کر لیں، کہیں وہ کسی اور موذی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ کولکاتہ ساری رات جاگتا ہے، لیکن اس طرح ایک مشتبہ علاقے میں مٹر گشت بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ پھر آخر جاؤں تو کدھر جاؤں، یہی کچھ میں سوچ رہا تھا جب میری نظر اس سائن بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا آنند باڈی ورکس۔ یہ لاریوں کی باڈیاں بنانے والی ایک درمیانے درجے کی ورکشاپ تھی۔ ورکشاپ کے باہر ایک بلب جلتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے نیچے سٹول پر ایک گورکھا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اونگ رہا تھا۔ اندر تاریکی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ میدان صاف ہے۔ میں نے ایک نظر اونگتے ہوئے چوکیدار کا جائزہ لیا، لیکن اس طرف سے اندر داخل ہونا خطرناک جان کر ورکشاپ کی پشت پر آ گیا، جہاں سے دیوار پھاند کر میں اندر جا گھسا اور جلد ہی ایک زیر مرمت بس کی چھت پر اس کی 2 سیٹیں بچھا کر لیٹ گیا۔ میں یہاں سونے تو نہیں آیا تھا، میرا مقصد تو وقت گزارنا تھا۔ یوں بھی میں سونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ آنکھ لگ جاتی تو جانے کب کھلتی۔ سمندر کی ہوا نے جلدی میرے کسبل نکال دیے، اور فجر کے وقت تک میرا جسم دکھتا ہوا پھوڑا محسوس ہونے لگا۔ لیکن وہیں لیٹے لیٹے میں نے 2-4 سخت قسم کی ورزشیں کر کے پسینہ بہایا اور کسی حد تک نارمل ہو کر اسی راستے سے واپس باہر نکل آیا جس سے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا رخ اب قریبی مندر کی طرف تھا، کیونکہ یہی ایک محفوظ جگہ مجھے اب نظر آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہاں طلوع آفتاب تک کا وقت گزار کر میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مندر سے بھجن کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن مندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آواز کی سمت سفر کرتا بالآخر اس مندر تک جا پہنچا، جس کے باہر جے کالی مائی کی بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، اور جس کے اندر کالی ماتا اپنا بھیانک خونی جبڑا کھولے بڑی کروفر سے براجمان تھی۔
میں بھی دونوں ہاتھ باندھے ننگے پاؤں اندر داخل ہوا اور زور زور سے گھنٹیاں بجانے کے بعد سنگتوں میں شامل ہو کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی اور وہاں موجود قریباً سبھی لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کتھا کرنے والوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ میری آمد پر کچھ متجسانہ نظریں میری طرف اٹھیں، لیکن میں نے خود کو بالکل نارمل رکھا۔ جلد ہی میں بھی اونچی آواز سے ان کے ساتھ ساتھ بولنے لگا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ میری نظر اچانک ہی دروازے کی سمت اٹھی اور اس شخص پر جم کر رہ گئی جو میری آمد کے بمشکل چند منٹ بعد ہی مندر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ صورت کچھ جانی پہچانی نظر آ رہی تھی۔ اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے خدایا، یہ تو وہی تھا جس نے اگلے ہی روز ہوٹل میں میرے ہاتھوں زک اٹھائی تھی۔ اس کی آمد شاید اچانک ہی یہاں ہوئی تھی، ورنہ میں اسے مطلع کر کے تو یہاں آیا نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگر اس کا تعلق بھارتی سیکیورٹی سے ہے تو وہ اس مندر تک مجھے ہی کھوجتا چلا آیا ہو، کیونکہ جس جگہ میں نے دیکھا کہ کار سے چھلانگ لگائی تھی وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اصولاً انہیں دور نزدیک کے مندروں میں بھی مجھے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کسی دوسرے گینگ کا آدمی تھا تب بھی وہ لوگ میری تلاش میں اس طرف ضرور آتے، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا وہ مقامی باشندہ ہو۔ کچھ بھی ہو، مجھے بہرحال اس سے خود کو بچانا تھا۔ یہ کوئی بہت بڑا مندر نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے میرے اور اس کے درمیان موجود ایک موٹے بنگالی کا پردہ ہٹ سکتا تھا۔ اس کے بعد میرا کیا حشر ہوتا؟ اگر وہ صرف جاسوس ہی کا شور مچا دیتا تو یہ لوگ میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہوتے ہی میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میرے اعصاب تن گئے۔ رات کی ساری بھاگ دوڑ، بے آرامی، تھکن جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ میں گویا اپنے جون میں واپس آ گیا تھا۔ میرے بدن میں وہی بجلیاں کوننے لگیں جو ہنکا کرنے والوں کے گھیرے میں آئے ہوئے چیتے کے بدن میں کوندا کرتی ہیں۔ میں ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے میں نے پتلون کے نیچے پاؤں کے نزدیک چھپے خنجر کو تھپتھپایا۔ یہی میرا واحد ہتھیار تھا اور مجھے اس کے استعمال پر عبور بھی حاصل ہوا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان 25-30 مرد عورتیں حائل ضرور تھیں، لیکن یہ کوئی ایسی ناقابل عبور سد سکندری نہیں تھی جس کے پاس اس کی نظریں جھانک نہ سکتی۔ وہ اگر سرسری طور پر بھی وہاں موجود مجمع پر نظر دوڑاتا تو ضرور مجھے پہچان لیتا۔ یہاں داخلے اور باہر کے نکلنے کے دو ہی راستے تھے، جس میں سے ایک کے پاس وہ خود موجود تھا اور دوسرا مجھ سے دور اور اس سے نزدیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے تو اپنی جگہ چھوڑی اور کھسکتا ہوا اس موٹی سی بنگالن کے نزدیک ہو گیا، جس کی خوفناک قربت سے بچنے کے لیے پہلے میں اس سے دور ہٹ کر بیٹھا تھا۔ یہ عمل میں نے بالکل غیر محسوس طریقے سے انجام دیا تھا۔ اب اس کا پوپلا اور بے تحاشا بڑا ہوا جسم کسی حد تک میرے لیے ڈھال بن گیا تھا، اور وہ غور سے دیکھنے پر اس کے پہلو میں میرا جھکا ہوا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ وقتی طور پر تو میں نے خود کو اس کی نظروں سے چھپا لیا تھا، لیکن کب تک؟ میں اب جلد از جلد وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھا اور اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے چھپنے کے لیے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی۔ ڈھولک، تاشے، چمٹے، ہارمونیم اور کتھا کرنے والوں کی ملی جلی آوازوں نے فضا کو خاصا گرم رکھا ہوا تھا۔ لوگ بڑے جوش و خروش اور خضوع و خشوع سے اپنے اپنے کام میں جٹے تھے۔ میں ان کے بیچوں بیچ راستہ بناتا اس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جس طرف اس کی پشت تھی۔ میری نظریں اس پر جمی تھیں اور ہاتھ ایک لمحے کے نوٹس پر خنجر نکالنے کے لیے تیار تھا۔ اپنی دانست نے میں نے اسے ڈاج دے ہی دیا اور اس کی پشت پر دروازے کے نزدیک اپنے جوتوں کے تسمے کس رہا تھا۔ ابھی بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ بالکل کسی غیر اختیاری فعل کے تابع میری طرف پلٹا۔ عین اس لمحے میں بھی اس طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ نظروں کے اس ٹکراؤ سے جہاں میرے اندر دوڑتی برقی لہر انتہائی شدت اختیار کر گئی، وہاں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بھی حیرت کا تاثر ابھرا۔ میں بڑی پھرتی سے واپس پلٹا۔ باہر اتفاق سے دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تمام لوگ اندر مصروف تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر بھاگنا چاہا۔ ابھی بمشکل چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری پشت سے اس کی آواز آئی، ہالٹ! اس کے پکارنے کا انداز بالکل فوجیوں والا تھا۔ میں اس کے قریب المرگ شخص کی طرح اس کی طرف گھوما، جس کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے موجود ہو اور جس کے اوسان کسی بھی لمحے خطا ہونے والے ہوں۔ لیکن دوسرے لمحے میں نہ صرف حیرت زدہ ہوا بلکہ خوشی سے میرا رواں رواں ناچ اٹھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ میری توقعات کے برعکس وہ ارادتاً ادھر نہیں آیا تھا۔ شاید کوئی مذہبی قسم کا بدماش رہا ہوگا۔ اچانک مجھے دیکھ کر اس نے مجھے کھونا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی قوت فیصلہ تیز کرو، بہت تیز۔ تمہارے پاس صرف چند لمحات ہوتے ہیں، انہی چند لمحوں میں بہت کچھ کر گزرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرو۔ فیصلہ کن لمحات ضائع نہ کرنا۔ دشمن بھی اسی لمحے یکساں مواقع رکھتا ہے۔
کہیں وہ تم سے پہلے کچھ نہ کر گزرے اور تم بے بسی سے اپنے مرنے کا تماشا دیکھتے رہ جاؤ۔ مجھے اپنے محترم استاد کا دیا ہوا سبق ازبر تھا۔ وہ نہتہ ضرور تھا، لیکن جہاں ہم کھڑے تھے یہ اس کی زمین تھی، اس کا وطن تھا، اس کے لوگ تھے۔ اس کے سامنے سے بوکھلاہٹ میں نکلنے والا کوئی بھی لفظ میری زندگی کا چند منٹوں میں فیصلہ کر دیتا۔ یہ مجھے گھیر کر مار ڈالتے۔ اسے بولنے کا موقع نہ دو، میرے شعور نے انگڑائی لی۔ بے وقوف مت بنو، میں نے اس کے منہ کھولنے سے پہلے کچھ کہنا چاہا۔ اس لمحے مجھے کہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سوجھ رہی تھی۔ مجھے تو بس اتنی آمد درکار تھی کہ جھک کر خنجر کو نکال سکوں، لیکن وہ بھی بڑا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ بولتے وقت اس نے مجھے دائیں سمت جھکتے دیکھ لیا تھا۔ باسٹرڈ! اس نے دانت پیستے ہوئے ماہر کمانڈو کی طرح مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت تک خنجر میری داہنی مٹھی میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے قریباً زمین سے چپکتے ہوئے اس کا وار خالی کر دیا اور وہ میرے اوپر سے پرواز کرتا گزر گیا۔ جس لمحے وہ سنبھل کر پلٹا، خنجر حملے کی پوزیشن میں آ چکا تھا اور وہ اس نفسیاتی دباؤ کی مکمل گرفت میں تھا جو اس پر پڑ چکا تھا۔ اس نے وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بجائے آواز دے کر اندر موجود لوگوں کو متوجہ کرنے کے، مجھ سے نمٹنے کے لیے پر تولنے لگا۔ اس نے تربیت کے مطابق خنجر چھیننے کا مخصوص داؤ مجھ پر لگایا اور دائیں ٹانگ زوردار طریقے سے گھما کر قریباً نصف دائرے میں گھومتے ہوئے میرے بازو کو نشانہ بنانا چاہا، لیکن میں چوکنا تھا۔ اس کی ٹانگ ہوا میں گھوم کر رہ گئی۔ اب اسے مزید موقع دینے سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہ ہوتی۔ اس دفعہ پہل میں نے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گھوم کر حملہ آور ہو، میں اپنی جگہ سے اچھلا، اس کی پشت پر آیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما اور خنجر میں نے اس کے عین دل میں گھونپ دیا۔ یہ سب کچھ محض چند سیکنڈز میں ہو گیا تھا۔ بقائے ذات کے احساس نے مجھ میں ایک عالم کی توانائیاں بھر دی تھیں۔ میں خود کو عام حالات سے 4 گنا زیادہ پھرتیلا اور طاقتور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس احساس نے کہ کسی بھی لمحے کوئی اس کی مدد کو پہنچ جائے گا، میرے بازوؤں میں بجلیاں بھر دی تھیں اور میں بالکل مشینی انداز میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ اسی ایک وار پر ہی میں نے اکتفا نہیں کیا تھا، یکے بعد دیگرے دل کے نزدیک میں نے 3 گہرے وار کیے، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کا کام تمام ہو چکا تو میں نے خنجر باہر کھینچا اور بھاگنے کے لیے واپس پلٹا، مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ پوجا کے لیے آنے والی ایک نوجوان لڑکی مندر سے محض 5-6 گز کی دوری سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شاید خوف نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی۔ میری زندگی کے کمزور ترین لمحات میں سے ایک لمحہ وہ بھی تھا جب میری نظریں اس سے دوچار ہوئیں۔ وہ لڑکی کسی بھی لمحے زبان کھول کر مجھے مروا سکتی تھی۔ یرغمالی بنا کر اسے اپنے ساتھ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں مسلمان تھا، اور ایک مسلمان فوجی کے شایان شان ہرگز یہ نہیں کہ وہ کسی کمزور لڑکی کی آڑ میں زندگی کی پناہ تلاش کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اگر ان کا واسطہ پاکستانی فوج سے پڑا ہو تو یقیناً وہ اپنا یہ نظریہ بدلنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ بغیر کچھ کہے سنے میں نے اس کی سمت دوڑ لگا دی۔ میرے ایک ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اور کپڑوں پر بھی جا بجا خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ میری حالت ان گنڈوں جیسی تھی جو بھرے بازار میں قتل کر کے خنجر لہراتے ہوئے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں گنڈا نہیں تھا اور نہ ہی یہ میرا ملک تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بادل نخواستہ اپنی جان اور ملکی راز بچانے کے لیے کرنا پڑ رہا تھا، اور اسی کھیل کا میں حصہ تھا جو ہم کھیل رہے تھے۔ دنیا کے ہر کھیل کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن اس کھیل کے قواعد کبھی طے نہیں ہوئے، نہ کبھی طے ہو پائیں گے۔ یہاں حریف اپنے دشمن کو دھوکہ دیتا ہے، قدم قدم پر فریب دیتا ہے یا پھر فریب کھاتا ہے۔ فریب اس کی نگری میں طے شدہ اصولوں پر دھندا نہیں ہوا کرتا۔ یہاں قدم قدم پر محتاط رہ کر نہ صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے بلکہ خود کو بچانا بھی ہوتا ہے۔ اس کھیل میں ایک زندگی سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی زندگیاں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھارت کے بھرے پورے شہر کولکتہ میں ایک شخص کو جو نہ جانے بھارتی خفیہ مشینری ہی کا کوئی کل پرزا ہو، موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب میرے لیے یہاں پر موت تھی۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا زندگی کی طرف، زندگی کی سرحد کی طرف جو مجھ سے فی الوقت دور ہی دور ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ میرے لاشعور میں بس اگر خوف کا کوئی ہلکا سا پر بھی تھا تو اس پر زندگی کو بچانے کے لیے جد و جہد غالب آ رہی تھی۔ میں اس طرح بے بس چوہوں کی طرح مرنے تو یہاں نہیں آیا تھا۔ یوں بھی جیتے جی شکست مان لینا میری سرشت میں شامل نہیں تھا۔ خنجر میں نے بھاگتے بھاگتے اپنی مخصوص جگہ پر اڑس لیا۔ سمت، فاصلہ، وقت، سارے احساسات میرے نزدیک دم توڑ چکے تھے۔ زندگی بچانے کا جذبہ تمام جذبوں پر غالب آ گیا۔ راستے میں لوگوں سے ٹکراؤ بھی ہوا، لیکن اس شہر کی روایت کے مطابق کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی استفسار نہیں کیا۔
لوگوں نے مجھے کوئی دادا یا اس کا چمچا یا پھر کوئی جوگنگ کا شوقین سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر دوڑتے ہوئے مجھے اور تو کچھ نہیں سوجھا، اپنی سلامتی کی دعاؤں کو اٹھے اپنے ماں اور بہن کے ہاتھ ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ تب میرے دل سے ایک دعا نکلی کہ خدایا، اس طرح بے بسی کی موت سے بچانا، اگر موت ہی نصیب ہے تو میدان جہاد میں شہادت سے سرفراز کرنا۔ یہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ میری آنکھوں کی چمک اس ڈرائیور کو دیکھ کر دو چند ہو گئی، جو ایک جگہ کنارے کھڑی اپنی ٹیکسی کا بونٹ بند کر کے اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ یہ کوئی مقامی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو اپنے دھندے پر جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے اس کا آج کا پہلا گاہک بننا تھا، یہی میرا آخری فیصلہ تھا۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اپنی جگہ رک کر میں نے اپنی منتشر سانسوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے اس مبارک ساتھ کا انتظار شروع کر دیا جب اس نے انجن سٹارٹ کرنا تھا۔ جیسے ہی اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، مجھے اپنے تاکوں میں اچانک یہ شور سنائی دیا، خونی قاتل پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ مزید لمحات ضائع کرنے کے بجائے میں برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ میری صورت اور ہاتھ میں خنجر دیکھتے ہی خوف سے اس کی گھگی بند گئی۔ میں نے خنجر اس کے پہلو میں چبھوتے ہوئے اسے خبردار کیا، میں قتل کر کے بھاگا ہوں اور تمہاری جان لینے میں بھی ایک لمحہ دریغ نہ کروں گا، تم نے میرا کہنا نہ مانا تو۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ ڈرائیونگ کے قابل ہی نہ رہا تو اور کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اپنے تعاقب میں اٹھتے شور کو میں ہی نہیں وہ بھی سن رہا تھا۔ پکی عمر اور سیاہ رنگ کے مریل سے جسم کے مالک ڈرائیور کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی تھی۔ چلو، میں نے دھاڑتے ہوئے اس کے پہلو میں دباؤ بڑھایا۔ بابو چلے گا، اس کے منہ سے بے ربط الفاظ کی گردان جاری تھی جب اس نے گیئر لگایا۔ گاڑی سٹارٹ تو تھی ہی، میں نے ایکسیلیٹر پر پیڈل کا پاؤں رکھ کر اسے خاصا دبا دیا۔ گاڑی نے زوردار جھٹکا کھایا تو اسے ہوش آیا۔ بمشکل اس نے گاڑی کو سنبھالا اور چل پڑا۔ تیز چلو تیز، میں نے اگلی وارننگ دی۔ گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اسے کس طرف لے جاؤں۔ یہ علاقہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ خوف سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ سڑک پر بھی ابھی ٹریفک چلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک کم از کم مجھے راستے میں کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر بھی مجھے ڈر تھا کہیں وہ خوف کے عالم میں اپنے ساتھ مجھے بھی نہ لے ڈوبے۔ دیکھو بابا، اپن کوئی گنڈا نہیں ہے، شریف آدمی ہے تمہاری طرح۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پتلون کی پچھلی جیب سے اپنا پرس نکال لیا۔ اس سالے نے بہت تنگ کر رکھا تھا ہمیں، دادا گیری کرتا تھا سالا۔ ادھر کسی چھوکری لوگ کا عزت اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا۔ ہماری جورو کو بھی بے عزت کیا تھا اس نے۔ اپن بمبئی سے اس سے بدلہ لینے آیا تھا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تمہارے کام کا انعام ملے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے 2 بڑے نوٹ اس کی گودی میں پھینک دیے جو اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھے۔ اس کے چہرے کی زردی میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہونے لگی تھی۔ کوئی گھپلا نہ کرنا، اپن تمہاری گاڑی نہیں چھینے گا، بس راستے ہی میں اتر جائے گا۔ میں نے اپنی باتوں کا رد عمل اس کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا جو اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا تھا۔ بابو تم بے فکر رہو، ہم بھی جاٹ کی اولاد ہیں، غیرت والے کا ساتھ دیتا ہے، ہم آپ کی مدد کرے گا۔ اس کا حوصلہ واقعی بڑھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی جاٹ ہیں، تمہارے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے، مجھے فوراً کسی ویران جگہ کے نزدیک اتار دو۔ میں نے یہ کہہ کر خنجر بھی اس کے پہلو سے ہٹا لیا تھا۔ ضرور کہہ کر اس نے ایک موڑ پر گاڑی گھما دی۔ وہ واقعی کسی جاٹ کی اولاد تھا، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا کہ اب ہم قدرے ویران سڑک کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں شاید کوئی حکومتی کالونی زیر تعمیر تھی جس کی ابھی سڑکیں ہی نہیں بنی تھی۔ ایک قدرے محفوظ مقام دیکھ کر میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی روک کر اس نے انجن بند کر دیا اور جیسے ہی گردن گھما کر میری جانب متوجہ ہونا چاہا، میں نے بادل نخواستہ ایک ہاتھ اس کی گدی پر جما دیا۔ بیچارہ دھان پانس آدمی بغیر منہ سے کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے سیٹ سے کھینچ کر زمین پر لٹا دیا اور قمیض سے بے نیاز کر دیا۔ دوسرے ہی منٹ میں اس کی قمیض پہنے ہوئے وہاں موجود تھا۔ دونوں نوٹ میں نے اس کی پتلون کی جیبوں میں ٹھونسے۔ دل میں اس سے اپنے اس بے ایمانہ سلوک پر معذرت کرتے ہوئے اسے اپنے کاندھے پر لادا اور قریبی سرکنڈوں کے پیچھے آرام سے لٹا کر اس پر اپنی قمیض بھی ڈال دی تاکہ نیند میں خلل نہ آئے۔